بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معنی میں ہم نے انبعث کا معنی بیان کرتے ہوئے بعثت کے جو لفظ انبیاء کے بھیجے جانے کے لیے قرآن مجید نے استعمال فرمایا ہے اس کا معنی بھی بیان کیا، تاکہ بعثت انبیاء کا حقیقی تصور اور حقیقی معنی اس کو ہم اپنے ذہنوں سے قریب کر سکیں۔ بعث یعنی گویا کہ بھڑکا دینا، ابھار دینا، اٹھا دینا کسی کو، اور جو اس ابھارنے سے اور بھڑکانے سے اور اٹھانے سے اٹھ کھڑا ہو اس کے لیے لفظ انبعاث استعمال ہوتا ہے، کہ جو اسی آیت نمبر 12 میں استعمال ہوا اذ انبعث۔ توجہ فرمائیں، چاہے برے کام کے لیے بھڑکایا جائے، بھڑکنے کا معنی وہی ہے، اور چاہے اچھے کام کے لیے بھڑکایا جائے، بھڑکنے کا معنی وہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ساری عمر دنیا کمانے کے لیے بھڑکے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی خیال آ جاتا ہے قرآن مجید کی کسی آیت سے، کسی اللہ کے بندے کی بات سے، کسی ولی خدا کی بات سے، کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس چیز کا جذبہ اپنے اندر وہ ذات اقدس رکھتے تھے، وہ کیا جذبہ تھا؟ وہ انسانیت کی نجات کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے تحت رسول اللہ نے تمام کی تمام عمر گزاری، اور رسول اللہ کے اہل بیت اطہار اور ان کے صحابہ کرام جو ان کے حقیقی معنی میں پیروکار تھے، ساری کی ساری زندگیاں اسی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو تمام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے مختلف انداز میں وقف کر دی۔ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے انہی قرآن مجید کی آیات کے صدقے میں وہ بھڑک اور وہ جذبہ اور وہ تڑپ اور وہ شوق اور وہ عشق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ان کے شعر کو بولتے ہوئے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بولنے کی بھی قابلیت ہم میں نہیں ہے۔ جب اپنی غفلتوں کو اور اپنی سستیوں کی طرف انسان نگاہ کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جب آج امت کی حالت دیکھتا ہے، اقبال فرماتے ہیں نہ ہو طغیان مشتاقی تو ہم رہتے نہیں باقی، ہماری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ مشتاق یعنی وہ جو شوق رکھتا ہے، وہ جو عشق رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ طغیان مشتاقی نہ ہو، یعنی اگر عشق الہی کا، لقاء الہی، اللہ سے ملاقات کا شوق، اس کی سرکشی، اس کا طغیان نہ ہو، یعنی یہ نارمل لیول کا شوق بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا شوق ہے کہ جو سرکشی کرتا ہے، ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، اور ہم ایک سمندر کی لہر کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے رہتے ہیں، اور جس طرح لہر اگر رک جائے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر سے بھی اگر یہ شوق اللہ سے لقاء کا اور عشق الہی کا اور اس دین اللہ کے نام کی سربلندی کا شوق اگر ہمارے اندر یہ لہر ختم ہو جائے تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو ہم رہتے نہیں باقی، ہماری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ توجہ فرمائیں، یہ طغیان کا جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے کہ جو ایک برے معنی میں استعمال ہوا، کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی، یہ سرکشی کون سی ہے؟ یہ طغیان کون سا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی سرکشی ہے۔ لیکن ایک عشق الہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جب یہ سرکشی کرتا ہے تو پھر رسول اللہ جو ان کے ذمہ لگا انسانیت کی نجات، تو وہ دوست اور دشمن دونوں ہی کی نجات کے لیے تڑپتے ہیں، جو پتھر مارتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ کرتے ہیں، انسانیت کی نجات کے طلبگار ہیں، اور ان کے پیروکار بھی پھر اسی عشق الہی کے جذبے میں اٹھتے ہیں، تو کبھی کربلا برپا کر دیتے ہیں اور کبھی اسی طرح کے میدان برپا کر دیتے ہیں۔ جو کچھ خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے سب کچھ خدا کے راستے میں وار دیتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے کہ جو حق بنتا تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اور حق بھی یہی ہے کیونکہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے،
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انشاءاللہ اس انبعث اور بعثت انبیاء اسی کے ضمن میں جو ہم نے بیان کی وہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلا لفظ اذ انبعث کے بعد ہے اشقاہا۔ اشقا کے بنیادی حروف توجہ فرمائیے، شین، قاف اور یا ہے۔ اس سے جو لفظ بنتے ہیں الشقا، شقاوتن، جسے ہم اردو میں بھی شقاوت کہتے ہیں اور ایسے شخص کو شقی القلب کہتے ہیں۔ اس کا جو بنیادی معنی ہے شین، قاف اور یا کا، وہ ہے شدت، تنگی، نامرادی، محرومی، بدبختی اور بدنصیبی۔ ان الفاظ میں آپ شین، قاف اور یا کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، مزید ذہن میں واضح کرنے کے لیے، شقاوت جو ہے وہ سعادت کی ضد ہے۔ سعید یعنی خوش نصیب، اور اس کے برعکس شقی یعنی بدبخت اور بد نصیب۔ توجہ فرمائیں، اشقا یعنی سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت۔ اشقاہا یعنی اس قوم کا سب سے زیادہ جو بدبخت شخص تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کو لوگوں نے بھڑکایا، اس کو لوگوں نے جذبہ اس کا ابھارا اس اونٹنی کو قتل کرنے کا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے اس کے بعد اس اونٹنی کو جا کر قتل کر دیا۔ آئندہ آیات کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔